چبارے والا چودھری، چبارہ کہتے ہیں جو پرانے زمانے کی حویلیاں ہوتی ہیں 2 3 4 منزلہ اونچی ہوتی ہیں گاؤں میں سب سے، ان کو کہتے ہیں چبارہ۔ گاؤں میں ایسا چودھری تھا، اس کا اونچا چبارہ تھا اور اس نے بھینسیں رکھی ہوئی تھی اور بھینسوں کا گویا پھینکنے ایک نین آتی تھی۔ نین جو عورت تھی نا انتہا کی خوبصورت تھی، گوری چٹی اونچی لمبی بھرے ہوئے جسم کی مالک تھی، بڑی پیاری تھی۔ کہتے ہیں نا کہ پانی پیتا نظر آتا ہے، اس طرح گوری چٹی تھی وہ۔ اب سب لوگ دیکھتے یہ نین کے ساتھ نا نین مٹکا کرتا اور نین بھی پوری سپورٹ کرتی نین مٹکے میں۔ لوگ اندھے تو تھے نہیں، سب کچھ دیکھتے تھے لیکن خاموش رہتے تھے چودھری کے ڈر سے۔ لیکن یہ بات پہنچ جاتی ہے چودھری گھر میں، چودھرانی سے کہتی ہے، اپنے شوہر سے چودھری سے کہتی ہے تو یہ ذرا شرم نہیں آئی، ایک گویا پھینکنے والے کے چکر میں پڑا ہوا ہے، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، تمہارے نام پہ تھوکتے ہیں، کچھ تو خیال کر۔ چودھری اپنی بیوی سے غصے میں کہتا ہے خبردار تو نے میرے معاملے میں دخل اندازی کی، تو گھر میں رہ اور گھر کے معاملے تک بات کیا کر۔ جو چودھرانی تھی نا وہ رنگ کی سانولی تھی اور دانت باہر نکلے ہوئے تھے، اور کہاں نین گوری چٹی اونچی لمبی خوبصورت۔ عام طور پہ جو جٹ لوگ ہوتے ہیں جو ڈیروں پہ کام کرتے ہیں اسپیشلی، وہ دھوپ میں رہ کے ان کے رنگ یا تو کالے ہو جاتے ہیں یا سامنے ہو جاتے ہیں، لیکن جو نین تھی اس کے رنگ میں فرق ہی نہیں پڑتا، وہ دن بہ دن خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ اب نا جب بھی وہ ڈیرے پہ نین آتی تو چودھری کا دن بڑا اچھا گزرتا، چودھری اس کے لیے سوٹ لے کے آتا، کبھی سونے کی جھمکیاں لے کے آتا، کبھی پاؤں کی پازیب لے کے آتا، بڑا خرچہ کرتا نین کا، اور نین بھی چودھری کو خوش رکھتی ہر طرح سے۔ سلسلہ چلتا رہا، اور جب بھی کبھی کھیت میں فصل کٹتی، کبھی گندم کٹتی تو پہلی بوری نین کے گھر جاتی، کبھی آلو نکالتے تو پہلی بوری نین کے گھر جاتی، کوئی بھی سبزی فصل کٹتی نا پہلی بوری جاتی تھی نین کے گھر میں۔ اب جب یہ بات زد عام ہوئی تو چودھری کے رشتہ دار تھے نا وہ اس سے کہتے ہیں یار تو کچھ تو خیال کر، تو ایک گویا پھینکنے والے چکر میں لگا ہوا ہے، مانتے ہیں بڑی خوبصورت ہے پر ذرا کوئی بندہ کا سٹینڈرڈ ہوتا ہے۔ اب چودھری کو نا ذرا برا محسوس ہوا کہ ہر بندہ مجھے ٹوکتا ہے۔ اس نے نین سے کہا خبردار آئندہ تو نے میرے ڈیرے پہ گویا پھینکنے نہیں آنا، میرے ڈیرے پہ بھی نہیں آنا اور کسی کے ڈیرے پہ نہیں جانا، آج کے بعد تو نے گھر رہنا ہے، ہر چیز تجھے گھر پہنچے گی، آج کے بعد تو نین نہیں ہے چودھرانی ہے۔ نین بڑے خوش، کہتے ہیں جو نائی ہوتے ہیں نا ان کا پیٹ تو بھر جاتا ہے، ان کی نیت نہیں بھرتی۔ نین کا بھی وہی حال تھا۔ اب جو نین تھی شادی شدہ تھی، اس کا ایک شوہر تھا، 3 بچے تھے، اور اس کا شوہر یا تو ڈرپوک تھا، چودھری سے ڈرتا تھا، یا پھر جو سا نا وہ بغیرت ہو گیا تھا۔ جب بھی چودھری اس کو ملنے گھر جاتا، اب چودھری نے نین سے ملنے اس کے گھر جانا شروع کر دیا، جب بھی گھر جاتا اس کا شوہر باہر چلا جاتا۔ اب نین نا بڑی تیز تھی، بڑی چلاک تھی، اسے کہتی ہے چودھری تیری اتنی بڑی حویلی ہے، تو چبارے والے چودھری کے نام سے مشہور ہے، تو میرے گھر میں یہاں پہ آتا تو یہ شرم نہیں آتی؟ میرا ٹوٹا پھوٹا گھر ہے، یہاں ٹائم پاس کرتا ہے، اگر تم مجھ سے پیار کرتا ہے، مجھ کو اپنی سہیلی کہتا ہے تو میرے لیے گھر بنوا دے۔ چودھری کہتا ہے یہ کون سی بات ہے؟ لو جی گاؤں میں جو گاؤں کے ساتھ زمین لگتی تھی نا اس میں سے ایک نال دیتا ہے نین کو کہ یہ تیری جگہ، یہاں تیرا گھر بنے گا۔ جب یہ چودھری کے بھائی کو معلوم پڑتا ہے کہ اس نے زمین تقسیم کر دی ہے، بہن کو اس کو دے دی ہے، نین کو دے دی ہے، یہ اس کے آگے کہتا ہے دیکھ ابھی ابے کی زمین ابے کے نام بولتی ہے، ابا بے شک مر گیا، زمین تقسیم نہیں ہوئی، تو کون ہوتا ہے زمین کو کسی کو بانٹنے والا؟ بھائی کہتا ہے یہ بات ہے، بلاؤ پٹواری کو بلاتے ہیں، زمین تقسیم کرتے ہیں، 22 ایکڑ ایک بھائی کو آتی ہے، 22 کی ایکڑ ایک بھائی کو آتی ہے۔ وہ کہتا ہے اب یہ زمین تیری ہے اور یہ زمین میری ہے، میں اس میں سے چاہے کالے چور کو دوں چاہے نین کو دوں، تو اب سوال مت کرنا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی، وہاں سے زمین دیتا ہے، ایک کنال نین کو دیتا ہے۔ نین بڑی خوش، اور نین کہتی ہے خالی زمین دینی تھی نا گھر تو بنا کے دینا، جس طرح تیرا چبارہ ہے، اب میں تیری سہیلی ہوں، میں تیری مشوق ہوں، تو مجھے بھی اس طرح گھر بنا کے دے۔ تو چودھری نا بیچتا ہے 2 ایکڑ اور اس کا بہترین عالیشان نا بنگلہ بنا دیتا ہے۔ نین بڑے خوش، بڑے جناب اترائے۔ اب نین نا اب کہتی ہے میں چودھرانی تو کہہ دیا ہے، چودھرانی ایسا نہیں بنتی۔ ان دنوں میں گاؤں میں الیکشن شروع ہو گئے ممبری کے، تو نین کہتی ہے بات تو تب ہے نا کہ مجھ کو بھی ممبری کے الیکشن میں کھڑا کر۔ چودھری کہتا ہے مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ چودھری سارے کام چھوڑ دیتا ہے، ہر نین کو خوش کرنے کے چکر میں سارا دن رہتا ہے، اس کے آگے پیچھے رہتا ہے۔ 2 ایکڑ اور بیچتا ہے، 2 ایکڑ اور بیچتا ہے زمین، اور نین کو کھڑا کر دیتا ہے ممبری کے الیکشن پہ۔ اور جناب اس کی حویلی میں جناب وہاں پنڈال سجا ہوا ہے، لوگ دودھ جلیبیاں کھا رہے ہیں، اور سیما نین کے چکر کے نام کے نعرے لگ رہے ہیں۔
گاؤں میں دیواروں پہ سیما نین کے جناب پوسٹر لگ گئے، اشتہار لگ گئے، بینر لگ گئے، بڑی بلے بلے ہو گئی۔ سیما نین جو ہے ممبری تو نہ بنی لیکن الیکشن ہار گئی اور گاؤں میں بلے بلے ہو گئی۔ چودھری اس کے چکر میں کبھی کسی فرمائش کو پوری کرنے کے چکر میں، کبھی کسی فرمائش کو پوری چکر میں، اور 6 ایکڑ زمین اس کو کھلا بیٹھا تھا۔ اب اس کی 4 ایکڑ پہلے چلی گئی ہے، 6 ایکڑ 10 ایکڑ زمین چلی گئی ہے۔ اب جو نین کی لڑکیاں جوان ہوتی ہیں، لڑکے جوان ہوتے ہیں، یہ ان کی شادی اس طرح کرتا ہے جیسے اپنے بچوں کی شادی کرتا ہے، سارا خرچہ کرتا ہے ان کی شادی پہ، اور 8 ایکڑ زمین بیچ دیتا ہے۔ اب 18 ایکڑ زمین بچ گئی ہے، بک گئی ہے۔ اب اس کو چودھری کا جو لڑکا ہے وہ جوان ہو گیا ہے، باپ سے لڑتا ہے، جھگڑتا ہے، سمجھاتا ہے، پر باپ سمجھتا نہیں ہے۔ اب وہ نا بڑی مشکل سے کچھ پیسے لے کر باپ سے وہ یورپ چلا جاتا ہے کہ باپ نے یہاں سب کچھ بیچ دینا ہے، اور کسی کا منہ دکھانے کے قابل نہیں ہے کہ تمہارے باپ نے نین کے چکر میں 18 ایکڑ زمین جو ان ہڑپ کر لی ہے، اور نین بھی اس کو نا آہستہ آہستہ پیار پیار سے ساری زمین کچھ اپنے نام کرا لی، کچھ اپنے بچوں کے نام کرا لی، کچھ رشتہ داروں کے نام کرا لی، اور ساری زمین بک گئی، پیچھے بچتی 4 ایکڑ زمین۔ اور نین جناب یہ بھوکا ننگا جب ہو گیا نا، وہ زمین اس نے جناب بچوں نے کیسے بھی کر کے اپنے نام کرا لی، بچی 4 ایکڑ۔ اب چودھری بھوکا مرنا شروع ہو گیا۔ اب جب نین کے پاس جاتا، نین دھکے مار گھر سے نکال دیتی کہ بھوکے ننگے تجھے میرے گھر آنے کی جرت کیسی ہوئی، خبردار آئندہ میرے گھر میرے آیا، میرے حویلی میں آیا، میں چودھرانی، میں ممبری، اور مشہور ہوگی گاؤں میں ممبری کے نام سے، سیما ممبری، سیما ممبری۔ الیکشن تو ہار گئی پر نام بن گیا، ٹیکا بن گیا۔ سب کچھ کھلانے کے بعد ذلیل ہو گیا نا، تو پھر اپنے بیوی بچوں سے معافیاں مانگتا ہے، رشتہ داروں سے معافیاں مانگتا ہے کہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ غلط کیا، جب آپ لوگ مجھے سمجھاتے میں سمجھا نہیں ہے۔ اور جو لوگ بھی ایسے عورتوں کے چکر میں پڑتے ہیں نا، بعد میں پچھتاتے رہتے ہیں۔ یہ کہانی اس کا بیٹا یورپ سے جو نا کسی کو سناتا ہے، اور وہاں سے آگے تک پہنچتی ہے، اور ہم آپ کو سنا رہے ہیں۔ آپ کا جو فیملی ہے نا آپ کی، وہ آپ کی خیر خواہ ہے، باقی جو جتنی بھی ہوتی ہیں نا کھاؤ عورتیں، یہ آپ کو کھا پی کے نا چوسے ہوئے آم کی طرح باہر پھینک دیتی ہیں۔ اس کہانی کے بارے میں آپ کی رائے کے منتظر رہیں گے۔ خوش رہیں، شاد رہیں، آباد رہیں۔ اللہ حافظ۔